الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، نیک اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اولاد صالح کے لیے اللہ کے پیارے نبی حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی دعا فرمائی، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام نے یوں دعا کی کہ اے رب مجھے اپنے پاس سے ستھری اولاد دے، بے شک تو ہی سننے والا ہے، یعنی بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اور یہ وہ دعا ہے کہ الحمدللہ ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں کہ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا رکھ اور کچھ میری اولاد کو، اے ہمارے رب اور میری دعا سن لے۔ یہی وہ نیک اولاد ہے جو دنیا میں اپنے والدین کے لیے راحت جان اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنتی ہے۔ بچپن میں ان کے دل کا سرور، جوانی میں آنکھوں کا نور، اور والدین کے بوڑھے ہو جانے پر ان کی خدمت کر کے ان کا سہارا بنتی۔ پھر جب یہ والدین دنیا سے گزر جاتے ہیں تو یہ سعادت مند اولاد اپنے والدین کے لیے بخشش کا سامان بنتی ہے۔ جی ہاں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین کے، اور ان تینوں میں سے ایک چیز جو آپ نے ارشاد فرمائی، او ولد صالح یدعو لہ، ارشاد فرمایا کہ نیک اولاد جو اس کے حق میں دعائے خیر کرتی رہے۔ ایک مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں آدمی کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے اے میرے رب عز و جل یہ کیسے ہوا، یعنی میرا درجہ کیوں بڑھایا گیا، کیسے بڑھایا گیا؟ تو جواب ملتا ہے اس لیے کہ تیرا بیٹا تیرے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ایک قبر پر گزرے تو عذاب ہو رہا تھا۔ کچھ وقفے کے بعد پھر گزرے تو ملاحظہ فرمایا کہ قبر میں نور ہی نور ہے اور وہاں رحمت الہی کی بارش ہو رہی ہے۔ آپ علیہ السلام بہت حیران ہوئے، بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کی کہ مجھے اس کا بھید بتایا جائے۔ ارشاد ہوا ہے عیسیٰ یہ سخت گناہگار اور بدکار شخص تھا، اس وجہ سے عذاب قبر میں گرفتار تھا، لیکن اس نے بیوی حاملہ چھوڑی تھی اور اس کے لڑکا پیدا ہوا، اور آج اسے مکتب بھیجا گیا، یعنی مدرسے بھیجا گیا، استاد نے اسے بسم اللہ پڑھائی، مجھے حیا آئی کہ میں زمین کے اندر اس شخص کو عذاب دوں جس کا بیٹا، جس کی اولاد قبر میں، جس کی اولاد جو ہے وہ زمین پر مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دعوت میں تشریف لے گئے، وہاں ایک نوجوان بھی موجود تھا جو کہ کشف کے معاملے میں بڑا مشہور تھا۔ آپ نے دیکھا کہ کھانا کھاتے ہوئے دفعتاً وہ نوجوان رونے لگا۔ وجہ معلوم کرنے پر اس نے بتایا کہ بذریعہ کشف مجھے معلوم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے میری ماں کو جہنم میں لے جا رہے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد جو ہے وہ پڑھا ہوا محفوظ تھا، یعنی میں نے 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھا ہوا تھا۔ تو میں نے دل ہی دل میں اس کی ماں کو
ایصال ثواب کر دیا۔ وہ لڑکا تھوڑی دیر بعد وہ لڑکا ہنس پڑا۔ میں نے اسے سبب پوچھا تو کہنے لگا کہ میں نے ابھی دیکھا ہے کہ فرشتے میری ماں کو جنت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ اولاد یقیناً اللہ کی نعمت ہے، لیکن نیک اولاد جو ہے یہ دنیا میں بھی والدین کے لیے راحت اور سکون کا سبب ہے، اور قبر میں بھی اور حشر میں بھی والدین کے لیے جو ہے وہ راحت کا، سکون کا، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ جنت میں یہی نیک اولاد والدین کے درجات کی بلندی کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اور اگر اولاد کی اچھی تربیت نہیں کریں گے تو یہی اولاد جو ہے یہ ہمارے لیے پریشانی کا باعث، دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کا باعث، اور قبر اور حشر میں بھی پریشانی کا باعث بن سکتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک مجرم کو تختہ دار پر لٹکایا جانے والا تھا۔ جب اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کی یہ خواہش پوری کر دی گئی۔ جب ماں اس کے سامنے آئی تو وہ اپنی ماں کے قریب گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اپنی ماں کا گریبان پکڑ لیا اور اپنی ماں کو جو وہ نوچنے لگا۔ اللہ اکبر۔ وہاں پر موجود لوگوں نے اسے برا بھلا بھی کہا، اسے ڈانٹ ڈپٹ بھی کی کہ اے احمق آدمی، اس وقت بھی کہ جب تجھے پھانسی ہونے والی ہے تو اپنی والدہ کے ساتھ ایسا کر رہا ہے۔ تو وہ جو مجرم تھا وہ کہنے لگا کہ میں اس وقت جو تختہ دار پر لٹکنے والا ہوں، پھانسی کے پھندے تک پہنچا ہوں، یہ میں اپنی ماں کی وجہ سے پہنچا۔ جی ہاں۔ جب اس سے وجہ پوچھی گئی تو کہنے لگا کہ بچپن میں میں کسی کی کوئی چیز، کوئی رقم چوری کر کے لاتا گھر میں، اپنی والدہ کو بتاتا، تو میری والدہ بجائے مجھے روکنے کے، بجائے مجھے سمجھانے کے، بجائے مجھے ٹوکنے کے، ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے، میری والدہ جو ہے وہ خوش ہوتی۔ تو میں سمجھا کہ شاید میں اچھا کام کر رہا ہوں۔ یوں جو ہے مجھے چوری کرنے کی عادت پڑ گئی، اور میں اس وقت پھانسی کے پھندے تک پہنچ گیا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ نیک اولاد اور بد اولاد، اگر اولاد ہماری اچھی ہوگی، ہم اچھی تربیت کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے خوشی کا باعث بنے گی، راحت کا باعث بنے گی۔ اور اگر ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے میں ناکام رہے تو پھر ہمارے لیے رسوائی کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ تو الحمدللہ اولاد کی تربیت میں بنیادی چیز جو ہے وہ والدین کا کردار ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں، بچوں کو کیسے سمجھائیں، بچوں کو کیا سمجھائیں، ٹھیک ہے۔ مطلب بچے اگر جو ہے وہ شرارتی ہیں، بچے بات نہیں مانتے، بچوں میں فلاں عیب ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں، تو اب بچوں کو کیسے سمجھایا جائے، بچوں کو کیسے بتایا جائے، بچوں کو کیسے قائل کیا جائے، بچوں کو کیسا ماحول دیا جائے، الحمدللہ اس موضوع پر جو ہے ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ اس سلسلے کا نام ہے بچوں کو کیسے سمجھائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد جو ہے یہ ہمارا سلسلہ جاری ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے وہ ریگولر جو ہے یہ جو ہماری کلپس آئیں گے اس موضوع پر ان کو سنیں بھی، اور پریکٹیکلی جو ہے وہ اپنے بچوں کو اسی طرح گائیڈ کرنے کی کوشش بھی کریں، تاکہ ہماری اولاد جو ہے وہ ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی قیمتی سرمایہ بن سکے۔ اللہ تعالیٰ میں ان باتوں کو سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔